ناظرین آداب، 1 فروری 2023 مطابق 9 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ صدر دروپدی مرمو نے بجٹ سیشن 2023 کے آغاز کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اگلے 25 سالوں میں ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے اپنی پوری کوشش کریں جو اس کے ماضی کی شان سے جڑا ہو۔ بتا دیں گزشتہ جولائی میں عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر مرمو کا راجیہ سبھا اور لوک سبھا ممبران کے مشترکہ اجلاس سے یہ پہلا خطاب تھا۔ صدر مرمو نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ آج ملک میں ایک مستحکم، نڈر اور فیصلہ کن حکومت ہے جو بڑے خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ وہیں مرکزی بجٹ کی پیشکشی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے غیر مستحکم عالمی اقتصادی نقطہ نظر کو جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا بجٹ عام شہریوں کی امیدوں اور امنگوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا اسے امید کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی اور بھارتیہ راشٹر سمیتی نے پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ آپ رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ اور BRS لیڈر کیشو راؤ نے اس سلسلے میں اپنی بات ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ صدر کے خطاب میں حکومت کے تحریر کردہ اعلانات، جھوٹے دعوے اور وعدے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے صدر جمہوریہ کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ لکھنؤ کے بادشاہ نگر میں SS کمپلیکس کی پہلی منزل پر واقع ای رکشہ چارجنگ سینٹر میں منگل کی شام آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے چارجنگ سینٹر میں موجود ایک شخص کی موت ہو گئی۔ دوسری منزل پر زہریلا دھواں بھر جانے کی وجہ سے ورزش کرنے والوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئی۔ عمارت کے شیشے توڑ کر سیڑھیاں لگا کر جم میں پھنسے 25 افراد کو باہر نکال لیا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق جھارکھنڈ کے دھنباد میں زبردست آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس زبردست آگ میں 10 خواتین اور 3 بچوں سمیت 14 افراد کی موت ہو گئی۔ اتر پردیش میں سہارنپور ضلع کے دیوبند کوتوالی علاقے میں ایک مدرسے کے طالب علم کا گلا ریت کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس معاملے کی تحقیقات ابھی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش گلوبل انویسٹر سمٹ سے پہلے 48 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں 12 انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس، 6 انڈین پولیس سروس اور 6 انڈین فارسٹ سروس کے افسران، یہ سب کے سب ریٹائرڈ ہیں، اور 24 ماہرین تعلیم شامل ہیں تاکہ نوجوانوں کو حکومت کی روزگار پر مبنی اسکیموں اور پالیسیوں سے واقف کرایا جا سکے۔ اگلے 3 سے 5 فروری تک یہ ٹیم مختلف یونیورسٹیوں، کالجوں میں نوجوانوں سے بات چیت کرے گی اور روزگار سے متعلق ان کے سوالات کو حل کرے گی۔ ساتھ ہی نوجوانوں کے لیے گلوبل انویسٹر سمٹ کی افادیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرے گی۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے SP سربراہ اکھلیش یادو پر سخت نشانہ لگایا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سیاسی ماحول کو خراب کرنے کی SP کی چال سے سیاسی فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ SP ختم پارٹی بنے گی۔ واضح رہے کہ رام چرت مانس تنازع کے دوران آل انڈیا کرمی چھتری مہاسبھا نے سماجوادی پارٹی کے دفتر کے باہر ایک پوسٹر لگایا ہے جس پر لکھا ہے کہ فخر سے کہو ہم شودر ہیں۔ اس کو لے کر UP کی سیاست میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ سومی پرساد موریہ نے رام چرت مانس پر تبصرہ کیا تھا۔ ایودھیا کے ہنومان گڑھی کے مہنت راجو داس نے ان کا سر قلم کرنے والے کو 21 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مدرسہ سیدنا بلال ڈالی گنج لکھنؤ میں بزم خطابت کی سالانہ انعامی بزم مولانا عنایت اللہ ندوی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ بزم کا آغاز طالب علم وقار احمد کی تلاوت سے ہوا اور ابو البرکات نے اپنی مسرور کن شیریں آواز میں نعت نبی پیش کی، جبکہ ندامت کا فریضہ محمد عقیل چمپارنی نے انجام دیا۔ اس بزم میں حکم کے فرائض مولانا اکرام ندوی، مفتی اکرام الدین ندوی اور مولانا معروف قاسمی نے انجام دیے۔ طبقہ علیہ میں محمد عزیز، احتشام الحق اور محمد عمران نے بالترتیب اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی، جبکہ طبقہ سفلی میں اعظم اول، فضل الرحمان دوم اور ولی اللہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ مزدوروں کے بچوں اور یتیموں کو مفت اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مہتواکانکشی منصوبے کے تحت اگلے تعلیمی سیشن سے اتر پردیش کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں کے اٹل رہائشی اسکولوں میں تدریس کا کام شروع ہو جائے گا۔ ایک سینئر افسر نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ افسر نے کہا کہ مزدوروں کے بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے اتر پردیش حکومت آنے والے سیشن سے اٹل رہائشی اسکول شروع کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تمام 18 حلقوں میں اسکول کی تعمیر کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے اور تعلیمی سیشن 2023-24 کے لیے اسکول میں بچوں کے داخلے کے عمل کی آخری تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ان اسکولوں میں داخلے کے لیے درخواستیں اس سال فروری-مارچ میں دی جائیں گی، جبکہ داخلے کا عمل مئی میں، امتحان کے بعد جون میں شروع کیا جائے گا۔ شیخ پور حبیب پور واقع مدرسہ جامعہ غوثیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام جشن غریب نواز کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف علماء اور طلباء نے شرکت کی۔ جشن میں مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے MLA روی داس ملہوترا نے شرکت کی۔ جشن کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خواجہ
غریب نواز کی شان میں منقبت پیش کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی زندگی اور ان کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ جشن کے بعد مدرسے میں لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر قاری محمد شاکر حسین اور محمد جنین خصوصی طور پر موجود رہے اور ان لوگوں نے جشن میں شامل لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق میری لینڈ کے دورے کے بعد واشنگٹن واپس ہوتے ہوئے صدر امریکہ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ایک صحافی کے اس سوال کا کہ آیا امریکہ یوکرین کو F-16 طیارہ دے گا، منفی میں جواب دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو F-16 جنگی طیارے فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ بائیڈن نے روس یوکرین جنگ کی سالگرہ کے موقع پر یورپ کا دورہ کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس بارے میں کوئی قطعی جواب فی الحال نہیں دے سکتا۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے پشاور کی ایک مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد آج بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ اس کی تصدیق لیڈی ریڈنگ اسپتال یعنی LRH کے ترجمان محمد عاصم نے کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ترجمان محمد عاصم نے 100 افراد کے مرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال لائے گئے تمام افراد کی شناخت ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اسپتال میں بم دھماکے کے 57 زخمی زیر علاج ہیں۔ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں مجموعی طور پر 157 زخمی لائے گئے تھے، جن میں بیشتر کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گیٹریس نے کل پاکستان میں ایک مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گیٹریس کے ترجمان اسٹیفن نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حملہ اور وہ بھی کسی عبادت گاہ پر حملہ خاص طور پر کراہت آمیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹونیو گیٹریس نے حملے کی مذمت کی ہے اور ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کی تمنا ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و سلامتی کے ماحول میں عبادت سمیت دینی اور اعتقادی آزادی ایک عالمگیری انسانی حق ہے۔ واضح رہے کہ کل پاکستان کے شہر پشاور میں نماز ظہر کے دوران مسجد پر ایک خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 59 افراد ہلاک اور 157 افراد زخمی ہوئے تھے، لیکن آج مرنے والوں کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ شرمناک اور متکبرانہ انداز میں ہر ملک کو روس سے تجارت کرنے سے روک رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے بتایا کہ امریکہ نے حال ہی میں چین کو بھی دھمکایا ہے، جبکہ ہندوستان، ترکی اور مصر کو بھی دھمکیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت پاکستان روس توانائی ڈیل میں بھی رکاوٹیں ڈالے گی، تاہم پاکستان سمیت دیگر ممالک کی اکثریت اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا ایک جنگی انٹیلیجنس اور ٹریننگ بیڑا بحیرہ عمان کے شمال میں واقع ایران کی کنارک بندرگاہ سے بحر ہند کی جانب روانہ ہوا ہے۔ اس موقع پر بحریہ کے کمانڈر کی موجودگی میں ایک خاص پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ پروگرام کے دوران ایڈمرل شہرام ایرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ بحری بیڑا کھلے سمندروں اور بحری شاہراہوں کی حفاظت کے علاوہ تجارتی راستوں پر ایرانی کنٹینر لے جانے والے جہازوں اور سپر آئل ٹینکروں کی حفاظت کرے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔